تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ 3 ایسے کام ہیں کہ جس کو بندہ مومن کر لے تو اللہ تبارک و تعالی اس کو ایمان کی مٹھاس عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی نے جو سب سے عظیم نعمت ہم لوگوں کو عطا کیا ہے وہ اللہ پاک نے ایمان کی نعمت عطا فرمائی۔ اس سے عظیم اور کوئی نعمت نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہر بندے کو الگ الگ نعمت عطا فرمائی اور کسی کو کچھ دیا ہے تو کسی کو وہ عطا نہیں کیا ہے، ایسا کیا ہے۔ مثال کے طور پر کسی کو کھیارا بنایا ہے تو کسی کو نابینا بنایا ہے، اللہ کی تقسیم۔ اسی طریقے سے کسی کو لنگڑا بنایا ہے تو کسی کو اچھا بنایا ہے، کوئی اچھا ہاتھ والا ہے، صحیح سے سنتا ہے، گونگا ہے، تو کسی کو دیا اور کسی کو اللہ کی تقسیم لیکن ایمان ایک ایسی دولت ہے کسی کو کسی ایک کو بھی اللہ مومن ہو سب کو وہ دولت عطا فرمائی۔ جن لوگوں نے دولت کی قدر کی وہ کامیاب ہوئے اور جن لوگوں نے ناقدری کی اللہ کے رسول سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر بچہ فطرت اسلام میں پیدا ہوگا، ہر بچہ فطرت اسلام میں پیدا ہوگا۔ اس کے ماں باپ اس کو کوئی یہودی بنا دیتے ہیں، کوئی نصرانی بنا دیتے ہیں، کوئی غیر مسلم بنا دیتے ہیں، اس کے ماں باپ کرتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ہر بچے کو مسلمان پیدا کرتا ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نعمت کسی کو عطا کیا، کسی کو عطا نہیں کیا، کسی کو ہتھیارا بنایا، کسی کو نابینا بنایا، کسی کو اولاد کی نعمت دی، کسی کو نہیں دی، لیکن ایمان ایک ایسی دولت ہے کہ اللہ نے ہر کسی کو عطا کیا۔ اب کوئی اس کی قدر کرے تو وہ کامیاب ہے، کوئی ناقدری کرے تو پھر وہ ناکام ہے۔ سمجھا اتنی بات؟ اب ایمان انسان کا گھٹتا بڑھتا رہتا ہے۔ انسان کا جو ایمان کہتے ہیں کس کو؟ ایمان کہتے ہیں اللہ اس کے رسول پر دل سے یقین کر لینے کا نام ایمان ہے۔ آدمی دل میں یقین کر لے، دل مطمئن ہو جائے اللہ اس کے رسول پر، اسی کا نام ایمان ہے۔ تو ایمان گھٹتا بڑھتا رہتا ہے۔ اس امت میں سب سے افضل اور سب سے زیادہ قوی ایمان اگر کسی کا ہے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ تمام امت کے ایمان کو ایک طرف رکھا جائے، حضرت ابوبکر صدیق کے ایمان کو ایک طرف رکھا جائے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان تمام امت کے ایمان پر بھاری ہوگا۔ تو ایمان گھٹتا بڑھتا رہتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایمان ایک مٹھاس کا نام ہے، ایمان کے اندر مٹھاس ہے، ایمان کے اندر کشش ہے، ایمان کے اندر لگاؤ ہے، ایمان کے اندر تعلق ہے، ایمان کے اندر ایک قسم کی کشش پائی جاتی ہے کہ ایمان کھینچتا ہے۔ تو جب ایمان کے اندر مٹھاس ہے، یہ بات طے ہے، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایمان کی مٹھاس پائے گا کون؟ ایک سوال ہے کہ ایمان کی مٹھاس پائے گا کون؟ سب کوئی تو اپنے آپ کو مسلمان بولتا ہے، ہم بھی اپنے آپ کو مسلمان بولتے ہیں، آپ بھی بولتے ہیں، ماشاءاللہ ہر کوئی مسلمان۔ ہم لوگ اپنے آپ کو
مسلمان کہتے ہیں، ہم لوگ مسلمان ہیں، لیکن ایمان کی جو مٹھاس ہے اس مٹھاس کو پائے گا اللہ کے رسول سید عالم تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پاک ہے، حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ جس انسان کے اندر 3 بات پائی جائے سمجھو اس نے ایمان کے مٹھاس کو پا لیا، اور جس کے اندر یہ 3 بات میں سے کوئی ایک بات نہیں پائی گئی تو پھر وہ آدمی ایمان کے مٹھاس کو نہیں پا سکتا۔ اب سب سے پہلا نمبر کہ ایمان کے مٹھاس کا پہلا درجہ ہے جو اللہ کے رسول سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد کرتے ہیں کہ جس بندے کے دل میں اللہ کی اور اس کے رسول کی محبت سارے جہان سے زیادہ ہو وہ شخص ایمان کی مٹھاس کو پا لے گا۔ اولاد کی محبت، ماں کی محبت، باپ کی محبت، بیوی بچے کی محبت، رشتہ داروں کی محبت، پڑوسیوں کی محبت، خاندان والوں کی محبت، دوست احباب کی محبت، مال دولت کی محبت، عزت کی محبت، جاہ و حشمت کی محبت، سب ایک طرف، لیکن ان سب میں سب سے زیادہ اگر محبت اللہ سے ہے اور اس کے رسول سے ہے تو پھر وہ آدمی ایمان کے مٹھاس کو پا لے گا۔ اور اگر اللہ اس کے رسول کی محبت ان چیزوں سے کم ہے تو نماز پڑھتے رہیے، روزہ رکھتے رہیے، حج کرتے رہیے، زکات دیتے رہیے، مدرسہ مسجد بناتے رہیے، کوئی فائدہ ہونے والا ہے۔ ایمان کی مٹھاس کا سب سے پہلا درجہ یہ ہے کہ اللہ کی محبت اور اس کے رسول کی محبت سب سے زیادہ بندے کے دل میں ہو، تب وہ آدمی ایمان کی مٹھاس کو پائے گا۔ اگر ایسا نہیں ہے تو پھر ایمان کی مٹھاس سے محروم ہے۔ دوسری بات، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ دوسری بات یہ ہے